بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ ہفتے دین اسلام کا خلاصہ بیان کیا تھا کہ دین اسلام کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں: ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، جن میں 2 چیزوں کو ہم اچھے سے جانتے ہیں اور مانتے ہیں، ایمانیات اور عبادات کو. اگلی 3 چیزوں کو انشاءاللہ کچھ تفصیل سے ذکر کیا جائے گا، جن میں پہلی چیز ہے اخلاقیات. دنیا میں کسی بھی مذہب، ذات، برادری، نسل، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی طرح کا، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، ہر کوئی اخلاقیات کو پسند کرتا ہے. چاہے وہ عادت سے مجبور ہو کر اچھے اخلاق پیش نہ کر سکے، لیکن اس بات کی تمنا ضرور رکھتا ہے کہ دوسرا آدمی میرے ساتھ اچھے اخلاق سے برتاؤ کرے. تو اس کا مطلب اس کی فطرت میں اچھے اخلاق کو پسند کرنا یہ شامل ہے. اور ایک طرف مذہب اسلام جو انسانیت کا سبق دینے والا اور اعلیٰ مذہب ہے، تو اس میں تو بدرجہ اولیٰ اچھے اخلاق کی تعلیمات ہم ملیں گی. قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں، اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اور آپ کے واقعات، پھر صحابہ کرام کے واقعات ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ مذہب اسلام کو اگر سلیقے سے دیکھا جائے، پڑھا جائے، ان میں اگر سب سے بڑی چیز کوئی ملتی ہے جو مذہب اسلام کے پھیلنے کا سبب بنی، وہ اچھے اخلاق ہیں. جب ہمارے سامنے اچھے اخلاق کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہم نے جس طریقے پر دین کا مفہوم بہت تنگ کر دیا کہ وہ عبادات اور ایمانیات میں رہ گیا اور اگلی چیزوں کو چھوڑ دیا، اسی طریقے پر اچھے اخلاق کا مفہوم بھی ہم نے تنگ کر دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسکرا کر بول لینا یہ اچھے اخلاق ہے، جبکہ یہ تو اس کے مفہوم کے ساتھ ظلم ہے جس کو ہم نے تنگ کیا. علماء نے لکھا ہے صرف مسکرا کر بات کر لینا یا میٹھے لفظوں کا استعمال کرنا صرف یہی اچھے اخلاق نہیں، بلکہ اچھے اخلاق میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جیسے شیریں اور میٹھے بول، یہ بھی اخلاق ہیں. اسی طریقے پر عفو درگزر، کسی کو معاف کر دینا، کسی نے کوئی تکلیف دی، پریشان کیا، اس کو معاف کر دینا. اسی طریقے پر چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرنا، ایسے ہی بڑوں کی تعظیم اور عزت کرنا. اسی طریقے پر ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی، چاہے وہ ہمارے ساتھ صلہ رحمی کرے یا قطع رحمی کرے، ہم اس کے ساتھ پھر بھی صلہ رحمی کریں. ایسے ہی ایک دوسرے کا تعاون اور اس کی مدد کرنا. اسی طریقے پر چھوٹے بڑے، اپنے اور غیر، سب کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کرنا. ایسے ہی جیسے بھی حالات ہوں ان میں صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. اسی طریقے پر ماں باپ، رشتہ دار، یتیم اور مسکین، دور کے رشتہ دار، قریب کے رشتہ دار، چھوٹے بڑے، سب کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ تمام چیزیں حسن اخلاق ہیں. صرف میٹھے الفاظ بول کر یا مسکرا کر بولنا یہی حسن اخلاق نہیں، ان تمام چیزوں کا مجموعہ حسن اخلاق ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگر ہم حسن اخلاق میں صرف میٹھے الفاظ دیکھیں تو صرف میٹھے الفاظ سے تو یہ آپ کا حق ادا نہیں ہوگا.
چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حسن اخلاق کی یہ تمام چیزیں موجود ہیں، سب پائی جاتی ہیں۔ آپ کے الفاظ بھی میٹھے ہیں، آپ میں شفقت و مہربانی بھی ہے، عفو و درگزر بھی ہے، چھوٹوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، شفقت و نرمی بھی ہے، بڑوں کے احترام اور عزت بھی ہے، یتیموں، پڑوسیوں، رشتہ داروں، ماں باپ سب کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں، تو یہی حسن اخلاق ہیں۔ چونکہ حسن اخلاق دین کا خلاصہ اور دین کا حصہ ہے، اس لیے ہم سب کو اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق ہیں، خود قرآن کریم اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہے۔ اعلان ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر انک لعلی خلق عظیم، پورے یقین اور ٹھوس بجا کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، آپ کے اندر بلند اخلاق پائے جاتے ہیں۔ اس کی مختلف تشریحات کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن الکریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ پورا قرآن ہے۔ قرآن کریم کی جو تعلیم اچھے اخلاق سے متعلق ہے، اور آپ کو گویا کہ ایک قرآن کریم ایسا ہے جو لکھا ہوا ہے اور ایک عملی قرآن ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس کے لفظ بلفظ اور آیات در آیات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں آپ اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حسن اخلاق کا حکم دیا، جبکہ آپ حسن اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، پھر بھی آپ کو حکم دینا وہ آپ کے واسطے سے پوری امت کو حکم ہے۔ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو ایک عجیب انداز میں پیش کیا۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت کے سبب ہی آپ ان کے لیے نرم بن کر رہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل اور بد اخلاق ہوتے تو اس کا رزلٹ اچھے کے بجائے برا آتا، اور وہ ہوتا لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ جو آپ کے قریب کھنچ کر آئے ہیں آپ کے قریب نہ آتے بلکہ آپ کے آس پاس سے اور دور ہو جاتے۔ لہذا اب اگر ان سے یہ تو آپ کے اخلاق اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے آئے، اب آپ کے حسن اخلاق آگے اور یہ ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا فاعف عنہم، ان سے اگر غلطی اور چوک ہو جایا کرے آپ انہیں معاف کر دو۔ واستغفر لہم، ان کے حسن اخلاق یہ بھی ہے آپ ان کے لیے اللہ سے دعائے استغفار کیا کرو، استغفار کرو۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، اور حسن اخلاق کا ان کے لیے ایک درجہ یہ بھی ہے وشاورہم فی الامر، انہیں اپنے کسی بھی معاملے کا مشورہ ہو اس میں شریک کیا کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب مشورہ وغیرہ معافی کا معاملہ سب پورا ہو جائے اور آپ کسی ایک ارادے پر پہنچ جائیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اب آپ اپنے اس پر مت ہو، ان کے مشوروں پر اعتماد نہ کریں، بلکہ توکل اور اعتماد وہ اللہ کی ذات پر ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق کا پیکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق کی مزید تعلیم دی اور حکم دیا کہ حسن اخلاق آگے بڑھ کر یہ بھی ہے غلطی ہو جائے انہیں معاف کرنا، اور صرف معاف ہی نہیں بلکہ الٹا آپ اللہ سے بھی ان کے لیے استغفار کرو، اور آگے یہ ہے کہ اپنے معاملات میں کسی بھی معاملے کا مشورہ ہو مشورے میں انہیں شریک کیا کرو۔ یہ حسن اخلاق ہیں۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ اس میں تو میٹھے بول کا ذکر نہیں، گویا کہ میٹھے بول سے آگے یہ چیزیں بھی حسن اخلاق ہی کے اندر شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کامل اور مکمل درجے میں موجود ہیں۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، کہ آپ کے حسن اخلاق کا مقام اور معیار یہ ہے کہ آپ انہیں معاف کیجئے، وصفح اور درگزر کر دیجئے، اس سے کوئی سروکار مت کیجئے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اچھے اخلاق ہوں گے، آپ کی طرف سے احسان ہوگا
اور ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان اور نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو گویا کہ آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں اس بنا پر کہ آپ ان کے ساتھ حسن اخلاق کا یہ معیار اپناتے ہیں۔ ایک جگہ حکم دیا، نیک لوگوں کی بہت ساری صفات بیان کی، آگے ان کے حسن اخلاق کی چند صفتیں یہ بیان کی، والکاظمین الغیظ، ان کا حسن اخلاق یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بلا وجہ کے کسی کو کسی پر غصہ نہیں آتا، پہلے کچھ نہ کچھ اس کے مزاج کے خلاف بات ہوئی ہوگی، اس لیے فرمایا والکاظمین الغیظ، پہلا وصف ان کے اندر یہ ہے کہ وہ اس غصے کو پی جاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اس غصے کو پینے کے بعد اگلا مقام یہ اپناتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ ایک جگہ حکم دیا آپ کو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ اخلاق کا دوسرا انداز بتلایا کہ آپ معافی کو اپنا لیجئے، کوئی بھی آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے، خذ العفو، جو معافی کا اصول ہے آپ اسے اپنا لیجئے، وامر بالعرف، اور بھلی بات کا حکم کرتے رہیے، چونکہ یہ بھی اچھے اخلاق ہے کہ آپ کسی کو اچھائی کا حکم دو، بھلی بات کا حکم دو کہ اس کا دنیا کا یا آخرت کو اس میں فائدہ ہو، وہ بھلائی ہے۔ اور آگے یہ بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کے لیے بھلائی کرو گے، اسی طریقے پر بھلی بات کا حکم کرو گے، الٹا جواب مل سکتا ہے، تو فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ جاہل اور نادانوں سے اعراض کیجئے، یعنی ان کی باتوں کے پیچھے نہ پڑے، انہوں نے جو کہا درگزر کر کے آگے چلیے۔ مختلف آیات میں مختلف الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کا مفہوم سمجھایا کہ صرف میٹھے الفاظ بولنا یا ہنس کر ملنا ہی اچھے اخلاق نہیں، بلکہ یہ تمام اوصاف پائے جاتے ہوں تب وہ اچھے اخلاق کا مفہوم پایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے اندر حسن اخلاق کا مفہوم کامل اور مکمل درجے پر تھا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امت کو بھی تعلیم دی اور اپنے لیے مستقل دعا کرتے رہے، یہ دعا امت کو بھی سکھلائی۔ بچپن میں بہت سی دعائیں اگر آپ نے یاد کی ہوگی، ایک دعا یاد ہوگی آئینہ دیکھنے کی دعا، اس میں فرمایا اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ جب بھی آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑھی، اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میری سیرت بھی اچھی بنا دے، اچھی سیرت ہی اچھے اخلاق ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کا ایک لفظ میں شکریہ ادا کیا کہ میری صورت اچھی بنائی ہے، اور آگے اچھے اخلاق کی دعا کی ہے۔ اچھے اخلاق پسندیدہ چیز ہے، اسی لیے ان کی دعا کی گئی۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ ایمان والوں میں کامل ایمان والے جن کا مکمل ایمان ہے وہ لوگ ہیں احسنهم خلقا، جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ تو گویا کہ کامل ایمان والے تو سب ہیں، لیکن جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ اعلیٰ اور کامل درجے کے ایمان والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیکی کو سمجھنا ہو تو ایسے سمجھا جائے، البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک، کہ اگر نیکی اور گناہ کو سمجھنا ہو تو دو لفظوں میں سمجھ لیا جائے، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق ہیں۔ اگر انسان میں اچھے اخلاق ہیں تو سمجھ لو نیکی یہی اس کے اچھے اخلاقی نیکی ہیں۔ اور گناہ کو بتلایا کہ گناہ ہے کیا چیز، فرمایا والاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے۔ انسان کوئی کام کرتے ہوئے سوچ لے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، یہ میری بات پھیل نہ جائے، تو سمجھ لینا چاہیے حدیث شریف کے اندر یہی گناہ کی بات ہے۔ البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بعثت کا مقصد وہ حسن اخلاق قرار دیا، فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا، نبی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا، مقاصد تو اور بھی ہیں لیکن اعلیٰ درجے کا مقصد یہ ہے لاتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن میں کچھ نہ کچھ اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں، کسی میں میٹھے بول ہیں، کسی میں معاف کرنے کی صفت ہے، کسی میں چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے کی صفت ہے، لیکن اللہ نے مجھے ایسا بنا کر بھیجا
کہ حسن اخلاق جس درجے کے بھی ہوں وہ تمام کے تمام میرے اندر پائے جاتے ہیں اور میرے ذریعے پوری انسانیت کو دیے جاتے ہیں۔ فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ یہ قرآنی آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمیں سبق دیتی ہیں کہ اخلاق، اچھے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، جو کہ کامل ایمان کی علامت، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور جو کہ اصل نیکی ہے، یہ اچھے اخلاق ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ اور ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لفظوں سے حسن اخلاق کو بیان کیا ہو، بلکہ اپنے عمل سے ہر موقع پر اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پوری سیرت اور زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے زیادہ یہی بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہر ایسے مواقع جہاں ایک انسان معاف کرنا پسند نہیں کرتا، وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر کے ان پر احسان کیا اور اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھتے ہوئے اونٹ کی اوجھ تک ڈالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ چلتے ہوئے گالی دی، آپ نے اس کی بات کو اگنور کیا، کوئی دھیان نہیں دیا۔ اسے اس بات پر بھی برا لگا کہ میری بات کی کوئی ویلیو انہوں نے نہیں سمجھی، تو اٹھا کر پتھر مارا اور اتنی زور سے مارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون نکل آیا۔ ایسی بات کے برداشت نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف بھی کیا اور اس کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہ اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ یہ حسن اخلاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر برسانے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ طائف کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی حرکات سے یہ سوچا کہ اتنے دن ہو گئے ان پر اثر نہیں ہوتا، کیوں نہ طائف میں جا کر تبلیغ کی جائے، وہاں کے لوگ کچھ پڑھے لکھے ہیں۔ وہاں گئے، ان لوگوں نے اور برا سلوک کیا، واپسی پر انہوں نے الٹا آپ کے ساتھ برا سلوک کیا کہ آپ پتھر برسائے اور نوجوان اوباش لڑکے پیچھے لگا دیے جنہوں نے آپ کے لیے برے الفاظ بھی استعمال کیے۔ واپسی پر ایک باغ میں آپ ٹھہرے کہ فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور یہ کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو اب ان پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ یہ پوری بستی ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، الہ العالمین یہ مجھے جانتے نہیں، آخرت کو مانتے نہیں، انہیں معاف کر دے۔ ایسا نبی کہ جو دشمنوں کو ایسی دعائیں دے رہا ہو، یہی حسن اخلاق کی کامل درجے کی مثال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی میں نہیں ملتی۔ فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ ان لوگوں نے ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کی اور اتنی حدیں پار کی کہ آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے، منصوبہ اور پلاننگ کے ساتھ آپ کے گھر پر چڑھائی کی اور چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اللہ کی رحمت سے آپ ان کے درمیان سے خیر و عافیت سے نکل کر چلے گئے۔ مدینہ منورہ پہنچے، وہاں بھی ان لوگوں نے چین سے رہنے نہ دیا، ہر کچھ مہینے 2 مہینے کے بعد جنگ کی تیاریاں کرتے، کبھی غزوہ ہوتا کبھی سریہ ہوتا، لیکن ان کے ساتھ جہاد ہوتا تھا۔ 8 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے فاتح ہونے کی حیثیت سے مکے میں آئے۔ ہر کوئی ڈرا ہوا تھا کہ آج تو جان سے مار دیں گے، کیونکہ اس کے سامنے وہ 19 اور 20 سالہ دور پورا تھا کہ نہ تو مکے میں 13 سال چین سے رہنے دیا، نہ 8 سال تک مدینے میں چین سے رہنے دیا، اب تو ہماری خیر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنا شاندار جواب دیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم طلقاء، کہ آج تم سے کوئی داروگیر، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، سب کے سب چلے جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ جبکہ ان لوگوں نے اتنا ستایا تھا کہ مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا، لیکن ایسا بڑا دل، ایسے حسن اخلاق صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ جب فاتح ہونے کی حیثیت سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ان سب کو معاف فرما دیا۔ سمامہ کا مشہور واقعہ ہے، اس نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا، کوئی موقع نہیں چھوڑا،
لیکن جب گرفتار ہو کر لایا گیا اور مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کوئی سزا نہیں دی، پوچھا ثمامہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس نے کہا یا تو مجھے آپ قتل کر دیں اور آپ پر کوئی ظلم نہیں چونکہ آپ ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، یا یہ ہے کہ آپ کچھ مال لے کر چھوڑ دیں، میں وہ دینے کو تیار ہوں، تیسرا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، آپ تو رحیم ہیں، آپ تو معاف کر دیں گے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، یہی سوال کیا، اس نے یہی جواب دیا۔ تیسرے دن آ کر یہی سوال کیا، اس نے یہی تینوں جواب دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو، ویسے ہی چھوڑ دو، جانے دو۔ ثمامہ خود کہتے ہیں میں گیا اور مسجد سے باہر آیا، سامنے ایک باغ میں پہنچا، غسل کیا، کیونکہ میرے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت جاگ اٹھی تھی کہ چاہتے تو مجھے قتل کر دیتے، چاہتے تو مال لے لیتے، چونکہ میں مالدار ہوں، میں تو ایک رئیس تھا اپنے علاقے کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ مانگا، مجھے معاف کر دیا، میں غسل کر کے آیا اور میں نے کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں کہ آپ نے صرف اچھے اخلاق کا حکم نہیں دیا بلکہ اپنی پوری زندگی میں کر کے دکھلایا، ہر موقع پر کسی کو معاف کر کے، کسی سے درگزر کر کے، کسی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر، ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی عملی مثال پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی حسن اخلاق پیدا فرمائے، اچھے اخلاق کے ساتھ رہن سہن نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔